ابھی یہاں پر مزید ایک عظیم حکم بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے سود کے متعلق۔ آپ ذرا ترجمہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود کو، ربا کو۔ سود کہتے ہیں ہر وہ قرض، آپ کسی کو قرض دیں اور اس قرض پر آپ منافع لیں۔ میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے ہیں قرض، 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ مجھے دیں گے، لیکن شرح سود ہوگی 10%، 5%۔ آپ نے مجھے 1,10,000 روپے لوٹانے ہیں، یا جو ہے کوئی چیز آپ نے مجھے دینی ہے ساتھ میں۔ یہ تمام کے تمام صورتیں جو ہے یہ اس میں سود میں آئے گی۔ شرط جب لگایا جائے گا تو جب زیادتی کا مطالبہ کیا جائے یا معروف ہو۔ بعض جگہ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ نہیں کیا گیا، لیکن ایک جگہ معروف ہے، لوگ اسی طرح یہ عقد کرتے ہیں اور نقد پیسے اس طرح دیتے ہیں، تو وہ بھی سود میں آئے۔ الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون، یہ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح، یہ کھڑے ہوں گے اس شخص کی طرح، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے، یعنی جنی شیطان نے کیا کر دیا ہو، چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ لوگوں پر آ جاتے ہیں نا جنات، شیاطین۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دیکھو جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے بیان کیا تھا کہ 100% میں سے 1%، 2%۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو ہے ہر بندے کے ساتھ حفاظت کے فرشتے مقرر کیے ہیں، اور خاص طور پر جو مومن بندہ، جو مسلمان بندہ اعمال کا وہ کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو وہ تو بالکل کیا ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ہے اپنی جگہ پر 100% میں سے 1%، 2%۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہر چیز اس طرف جو ہے، جو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے جنات ہو گئے ہیں یا جو ہے اس پر اثرات وغیرہ ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یہ قیامت، اچھا یہاں پر حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہاں پر یہ کہا ہے لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ کہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن، یعنی قبر سے یہ کھڑے نہیں ہوں گے، مگر اس حالت میں جس طرح کسی آدمی کو جنات اور شیاطین نے ان کے اثرات ہوئے ہوں، جس طرح وہ باولا اور بیہودہ پن، اس کے حرکات نازیبا اور اس کی گفتگو، اس طرح جو ہے وہ بیچارہ ہر بندے کو اس پر ترس آتا ہے۔ جس طرح اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سود کھانے والے کی کیفیت قیامت کے دن اس طرح ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، قیامت کے دن اس طرح جو ہے اس کی کیفیت ہوگی۔ یہ کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سود کھانے والے کی جو سزا بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن یہ باولا انسان، جس طرح جو ہے ایک پاگل، دیوانہ، اور اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو یہاں پر کہ ایک تو بالکل پاگل ہوتا ہے، بالکل مجنون، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو مارے تب بھی کچھ پتہ نہیں ہے، آپ اس کو کچھ کرے کچھ تب بھی پتہ، یہ وہ بالکل وہ والی حد نہیں ہے، یہ درمیانی درجہ ہے کہ اس کو اپنے تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہو، اپنے تکلیف وغیرہ بھی کیا ہوتا ہو، احساس ہوتا ہو، اور اس قدر جو ہے اس کو بیہودہ پن اور دیوانہ پن جو ہے اس کو لاحق ہوا ہو، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے اس طرح اس آدمی کو یہ صورت ہوگی، تاکہ اس کو اپنی تکلیف اور یہ جو اس نے سود وغیرہ کی جو ذلت ہے وہ اس کو اٹھانی پڑے اور اس کو سزا ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ سود کھانے کی سزا بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن یہ جو ہے پاگل اور دیوانہ جس طرح جو ہے اس شخص کی طرح اٹھے گا، یہ کیوں؟ ان دونوں میں موافقت کیا ہے؟ دیکھو جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ سود کھانا۔ جرم کیا ہے؟ سود کھانا۔ اور سزا کیا بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن یہ نہیں اٹھے گا مگر پاگل اور مجنون اور دیوانہ سے اس کی کیفیت ہوگی۔ ان دونوں میں موافقت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک موافقت اس کی یہ ہے اور بہت بہترین ہے
کہ جس طرح یہ آدمی دنیا میں حلال اور حرام کے تمیز کرنے میں مال کی محبت میں اس قدر سرگرداں تھا، اس کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، وہ دن اور رات لگا ہوا تھا کہ کس طرح یہ جو مال جو ہے وہ جمع ہو جائے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے، اس کی وہ کیفیت جو دنیا میں تھی۔ اگر اس کو بیان کیا جائے یہ کام حرام ہے، یہ نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے، میں تو کرتا ہوں بھلے حرام ہو، یہ کیوں یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس میں اس قدر سرگرداں ہو چکا ہے، اس میں بے ہوش ہو چکا ہے، مال کی محبت اس قدر اس کے ہاں بڑھ چکی ہے، نہ سود کی پرواہ، نہ رب کے حکم کی پرواہ، نہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز رہتی۔ جس طرح دنیا میں اس سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو قیامت کے دن اور بہت بڑے میدان میں بھی ہم آپ کو اسی حالت میں اٹھائیں گے جس طرح آپ مال کی محبت اور مال کی وجہ سے آپ سرگرداں تھے، حلال اور حرام کی تمیز، پاگلوں کی طرح، باولوں کی طرح جو ہے آپ مال کے پیچھے لگے ہوئے تھے، سب کو جمع کر رہے تھے، آج ہم قیامت کے دن آپ کو اٹھائیں گے۔ موافقت سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں چیزوں میں جو ہے یہ موافقت ہے، اس قدر جو ہے یہ تو آخرت کے اعتبار سے اس کو سزا ملے گی، دنیا کے اعتبار سے سزا ہے وہ بھی اس کو ملے گی، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اب ذرا دیکھیں، اچھا ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ اس حالت میں اٹھیں گے، ان سود خوروں کو یہ جو سزا ملے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک، اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ، یہ جو لوگ تھے، قالوا، یہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، سود حرام کس طرح ہو سکتا ہے؟ بھائی بیع آپ کہتے ہیں حلال ہے، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، بھائی آپ سب تاجر ہیں کہ نہیں؟ ہم تاجر ہیں، خرید و فروخت ہم کرتے ہیں، آپ بھی حلال مانتے ہیں، ہم بھی حلال مانتے ہیں، تو یہ اور بیع میں مقصود کیا ہوتی ہے؟ بھئی کوئی تاجر، کوئی دکاندار جب بیٹھتا ہے مقصود کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت ہے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھنے کا، نفع کمانا، نفع ہوتا ہے کہ نہیں اس میں؟ خرید و فروخت تجارت میں جب خرید و فروخت تجارت میں نفع کمانا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر نفع جائز ہے، تو یہ ان مشرکوں نے کہا کہ یہاں پر بھی تو نفع ہوتا ہے، یہاں پر بھی سود میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مجھے پیسے دیے اور آپ مجھ سے زیادہ پیسے بھی لیں گے، یہاں پر بھی مقصود نفع ہی ہے، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں اپنے۔ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا، انما البیع، بھئی بے خرید و فروخت تجارت تو مثل الربا، خرید و فروخت آپ کے ہاں حلال ہے، تو جس طرح اور یہ خرید و فروخت بھی کس کی طرح ہے؟ ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے، جب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے، یہ انہوں نے مشرکین نے دلیل دی۔ اب ایک تو اس کا جو ہے یہ جو جواب جو بنتا تھا وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر ان کو فرق سمجھایا جاتا کہ نہیں، اصل میں آپ یہ دیکھیں فرق کیا ہے، سود ایک الگ چیز ہے، ربا الگ چیز ہے، بے الگ چیز ہے، ایک فلسفے والی بات تھی اور اس کا جو ہے عقلی جواب دیا جاتا، ان کو سمجھایا جاتا، ایک تفصیلی بات تھی، پھر کوئی مزید اشکال ہوتا، پھر جو ہے اس پر بیان آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکیمانہ جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، بھائی میں مالک ہوں، میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ کام کر لو، بات ہی ختم۔ نہیں، اس میں یہ ہونا چاہیے، بھائی آپ کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ بھئی چیز میری ہے نا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے مشورے دے رہے ہیں، آپ مشورے دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکیمانہ انداز سے جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، بعض تمہاری عقلیں ہیں چھوٹی، بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ اگر ایک چیز کی حکمت سمجھائی بھی جائے، اگر ہم فرق بتلا بھی دیتے، بعض لوگوں کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا، تو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے پوری کائنات کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ سود جو ہے وہ پورے معاشرے کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پورے معاشرے کو برباد کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارا پاکستان کیوں ڈوبا ہوا ہے، آپ کہیں اور چھوڑیں، اپنے پاکستان کے حال کو دیکھ، کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ سود کی وجہ سے۔ بھئی چیزیں ریٹ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟
شرع سود پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ تو آپ نے جو قرضہ لیا ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، قرضہ جو آپ نے لیا ہے آپ کے ملک نے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ شرع سود جو انہوں نے مقرر کیا ہے آپ کو سب سے پہلے وہ پورا کرنا ہے۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمیں شرع سود پورا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھو پوری دنیا کے اعتبار سے جو ہے سود کیا ہے، وہ اس میں ضلالت ہے اور نقصان ہے۔ خیر بہرحال اس کے جو جتنے نقصانات بیان کیا جائے وہ کم ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیمانہ جواب دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تمہارا رب ہے وہ احکم الحاکمین ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کی بات سن لو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ، اس نے حلال قرار دیا ہے بے کو یعنی تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بات ہی ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔ تمہیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس میں پڑھو گے، ہم آپ کو عقلی جوابات دیں گے تو ہم مزید سوالات کرو گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور عقلی اعتبار سے میں نے آپ کو بتلایا اس کے نقصانات اپنی جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نقدی ہے نا، سونا چاندی یہ جو پیسہ ہے یہ اس کا مقابل کیا گیا ہے۔ پیسہ اصل میں تو وہ نہیں ہے، قائم مقام کیا گیا ہے۔ پیسہ آج کل جو پیسہ ہمارے ہاں رائج ہوتا ہے یہ سونا اور چاندی کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں سونا اور چاندی یہ اصل ثمن ہے، اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے کس چیز کا؟ دوسرے چیزوں کو خریدنے کا۔ اللہ تبارک اس کے عقلی جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو سونا اور چاندی یہ اصل ثمن ہے، اور اصل ثمن یہ ذریعہ ہے دوسرے چیزوں کے خریدنے کا۔ اگر آپ ان کے ذریعے سے آپس میں کاروبار شروع کر لیں گے تو فسادات ہوں گے اور اس کے نقصانات ہوں گے۔ تو لہذا عقلی جواب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں بیان کر دیا کہ سود حرام ہے۔ مومن اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے تو وہ اس سے رک جائے۔